الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. گزشتہ جمعوں سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج پر بیان ہو رہا ہے اور آج بھی انشاءاللہ یہی بیان کیا جائے گا. گزشتہ جمعہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جب بیت المقدس پہنچی اور وہاں پر تمام انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا اور پھر انبیاء کرام نے اپنے اپنے خطبے ارشاد فرمائے اور آخر میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریف کہ جس نے تمام جہان والوں کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. اور آپ نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا
اور اسی بات پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، اسی بات نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب پر بازی لے گئے۔ اس مقام پر جب سب نے اپنی امتوں کو بھلا دیا یا اس کی طرف توجہ نہ رہی، لیکن یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت ہے کہ اس مقام پر بھی آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ اسی لیے تو جمیل قادری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، رب حب لی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ مومنو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ معراج عطا ہوا، تو مفسرین نے 5 سواریاں بیان فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی۔ پہلی سواری مشہور و معروف ہے براق۔ اس سواری پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے۔ یہاں پر آپ کی سواری براق تھی، اور راستے میں بڑے عجائبات جن کا کچھ گزشتہ جمعہ بیان بھی ہوا آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ انبیاء کرام کو نماز پڑھانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک نور کی سیڑھی لائی گئی۔ میرے آقا اس نور کی سیڑھی کے ذریعے آپ آسمان دنیا تک پہنچے۔ جو پہلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے، یہاں تک آپ نور کی سیڑھی کے ذریعے پہنچے۔ اس کے بعد پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک آپ نے فرشتوں کے بازوں پر سفر فرمایا، اور اس کے بعد 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے بازو پر آپ نے سفر فرمایا۔ اور پھر جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر آپ نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقام یہاں تک ہے، میری حد یہاں تک ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، تو پھر سدرۃ المنتہا سے ایک اور سواری رف رف کے نام سے اللہ نے عطا فرمائی، جس پہ آپ سوار ہوئے، اور وہ رف رف سواری جو ہے 5ویں سواری بنی آپ کی، اور کعبہ قوسین تک اس نے آپ کو پہنچایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ 5ویں آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ 6ٹھے آسمان پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا بات ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قلت امت پر میرے آنسو نکل آئے، میری امت بہت تھوڑی ہے اور آپ کی امت بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ یہ حسد نہیں تھا، یہ رشک تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی۔ کتنی صفیں جی؟ 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، جو مسلمان آج تک ہوئے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، تو جنتیوں کی کتنی صفیں بنے گی؟ 120۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، ان سب کی صرف 40 صفحے بنے گی جنت کی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفحے بنے گی۔ اتنی کثرت امت کی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت میں داخل کی جائے گی۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک کواری عورتوں سے شادی کیا کرو تاکہ میری امت میں زیادہ اضافہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے 6 آسمان پر ہوئی ہے۔ 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جیسے انسانوں کے لیے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ جو وہ قبلہ ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح آسمانوں پر فرشتوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت المعمور ہے، فرشتے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور خانہ کعبے کی بالکل سیدھ میں یہ بیت المعمور بنا ہوا ہے، یعنی اگر بیت المعمور سے کوئی چیز نیچے گرائی جائے تو سیدھی خانہ کعبے کی چھت پہ گرے گی۔ اور بیت المعمور جو ہے یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور جمعے کے دن جیسے زمین کے اوپر جو ہے مسلمان نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح جمعے کے دن فرشتے جو ہیں وہ بیت المعمور کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام اذان دیتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام امامت فرماتے ہیں۔ اور یہ سارا ثواب جو اس دن جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ تمام فرشتے ثواب جو ہے اس امت کو بخش دیتے ہیں جو جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو کتنی فضیلت ہے جمعے کی نماز میں جو آتے ہیں، اور جو نہیں آتے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی مجبوری کے جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے منافقین کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے، اس کو غافلین کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم کا مصداق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نمازوں کے ساتھ جمعے کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر 7ویں آسمان بیت المعمور کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں پر سیدنا جبرائیل السلام کا مقام ہے، ان کی حد ہے۔ سدرہ جو ہے یہ ایک درخت ہے بیری کا، جس کے بیر ہجر کے مٹکے کے برابر، پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہے۔ یہاں پر سید الملائکہ جبرائیل امین خاموش ہو گئے، ٹھہر گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے میں نہیں جا سکتا، کیوں؟ لو دنوت ان نملۃ لاحترقت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بال برابر بھی، بال کتنا باریک ہوتا ہے، یا رسول اللہ اگر بال برابر بھی میں اس مقام سے آگے بڑھا تو میرے بالوں پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل امی ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر خدا کے مہمان آتے ہیں، اور معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ میرے شیخ طریقت کا یہ شعر ہے، کلام ہے، معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن رات گزارے جاتے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے یہ عرض کی، سید اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل جب میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا اور مخلوق میں سے بادل بھی گیا، ہوا بھی گئی، چرند پرند بھی گئے، اور کہا کہ اے اللہ کے پیارے خلیل، اگر کوئی ہم سے حاجت ہو تو ہم سے کہیں کہ ہم کو پوری کر دیتے ہیں۔ ہوا نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اس آگ کو اٹھا کے لے جاتی ہوں۔ بادل نے کہا اے اللہ کے نبی خلیل علیہ السلام، اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ سب نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں، تم بھی وہاں پر گئے تھے اور کہا تھا اے پیارے خلیل علیہ السلام، اگر کوئی بات کہنے سے مجھ سے کہیں، میں تو وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اے جبرائیل، تو میرے جد امجد سے یہ کہا تھا کہ تو وہاں جا سکتا ہے جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اے جبرائیل، آج تو بھی سن لے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا حل لک من حاجت، اے جبرائیل تیری کوئی حاجت ہے تو اب تو مجھے بتا، میں رب تک پہنچا دوں گا۔ تو جبرائیل نے کیا کہا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، کل پل صراط سے جب آپ کی امت کا گزر ہو تو رب مجھے اجازت دے دے کہ آپ کی امت کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دو۔ حل لک حاجت، تیری کوئی حاجت ہے تو بتا۔ تو انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے بارگاہ میں یہ اجازت مجھ سے دے دیں کہ میں آپ کی امت کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت سلامتی کے ساتھ جب وہ گزر جائے۔ کیوں کہا امت تک؟ کیوں کہا؟ اپنے بارے میں کیوں بات مانگی کوئی چیز؟ اس لیے کہ جبرائیل کو پتا ہے کہ رسول اللہ کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تم سے بھی محبت کروں گا۔ اور پھر اب سوچیں، یہ رسول اللہ کی پیروی کرے، رسول اللہ کے پیچھے چلے، سرکار کی بات کو مانے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جس کو میرے آقا خود چاہیں وہ اللہ کا کتنا پیارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، سیدی اعلیٰ ایک ایک مقام پر قرآن و حدیث کے عین مطابق سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں، کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کر اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے۔ اور اب حدیث نعمت کو تب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ میں نے جب بھی لکھا، جو بھی لکھا، کبھی اس کو کاٹنے کی نوبت نہیں آئی، جب بھی لکھا ہمیشہ سچ ہی لکھا، صحیح لکھا، کبھی غلط لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو یہاں پر یا فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ حاجت پیش کی سرکار کے جب امین نے، تو یہ شعر آپ نے کہا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری رف لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور پھر وہ سواری بھی چلتی رہی، مقام آ گیا کعبہ قوسین، وہاں پر وہ سواری ٹھہر گئی، اس کی بھی حد آ گئی، اس کے آگے وہ نہیں جا سکتی تھی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل تن ہاتھ ہے، بالکل اکیلے، کوئی چیز نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ حجابات کے پردے اٹھنا شروع ہوئے اور آواز آئی، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي عَلَيْكَ، اے محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑھ اے محمد کریں ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔
کہیں تو موسیٰ علیہ السلام بار بار کہ رب آ رہے نہیں، رب آ رہے نہیں، یا اللہ اپنا دیدار کرا، جواب آتا ہے لن ترانی لن ترانی۔ اور یہاں پر محبوب سے کہا جا رہا ہے محبوب اور آؤ، ادنو منی اور قریب آؤ، محبوب اور قریب آؤ، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، ان اللہ لمشتاق الیک، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے ملاقات کا اشتیاق کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا آگے بڑھا، پھر آواز ہے محبوب اور آگے آؤ، ادنو منی کی آوازیں آ رہی تھی، میرے آقا آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے، اور یہ آواز جو تھی کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی آواز جیسی تھی، کیونکہ میرے آقا کو صدیق اکبر سے بڑا پیار تھا، تو اس وجہ سے وہ آواز بھی صدیق اکبر جیسی ان تک پہنچائے گی تاکہ ان کو یہاں پر انس حاصل ہو، کوئی وحشت محسوس نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے اور بڑھے، حجابات کے پردے اٹھنا شروع ہو گئے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، اور کہاں پہنچے، کس سمت پہنچے، کس مقام پر پہنچے، وہ لا مقام پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خرد سے کہہ دو سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ سمتیں جو ہوتے ہیں، جہتیں، سمت جو ہوتی ہے ڈائریکشن وہ 6 ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ 6 سمتیں ہوتی ہیں۔ وہاں پر یہ سمتیں ہی ختم ہو گئیں، جب یہ سمتیں ہی ختم ہو گئی تو بتائے کیسے کدھر گئے تھے، اوپر گئے تھے، نیچے گئے تھے، دائیں گئے تھے، بائیں گئے تھے۔ جب سمتیں ہی ختم ہو گئی تو بندہ کیا بتائے آگے۔ پھر کیا ہوا، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ نہ تھے ارے تھے، اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ یہ سیدی حالات کا شعر ہے، قصیدہ معراج کے اندر یہ موجود ہے، تو اس پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو جی، اعلیٰ حضرت نے یہاں پر یہ شعر کہا ہے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اب سیدھا سا بندہ کہتا ہے ہاں یہ تو بات جنم آ گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا جنم ثابت کر دیا، اللہ کا پیدا ہونا ثابت کر دیا، یہ آپس میں گلے مل گئے دونوں، معاذ اللہ۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت یہاں پر اللہ کو نہیں کہہ رہے جنم کے بچھڑے، میرے اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ وصل اور فرقت، ملاپ اور جدائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ضدیں ہیں، اپوزٹ ہیں، یہ ٹھنڈا ہے تو گرم ہے، اس کی ضد جو ہے سردی ہے تو گرمی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نور ہے تو ظلمت ہے، اسی طرح ایک وصل ہے، ایک فرقت ہے، ایک جدائی ہے، ایک ملاپ ہے، جو بچھڑ چکے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتا ہے یہ مقام تو ایسا مقام تھا کہ یہ دونوں وصل، ملاپ اور فرقت یہ بھی آپس میں ملاپ کر گئے، مل گئے آپس میں، فاصلے اتنے قریب ہو گئے، فاصلے سارے ختم ہو گئے، اور سیدی اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچ گئے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، نہ روح الامین، نہ عرش برین، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلیں ازل کی نہا تمہارے لیے۔ اور سیدی اعلیٰ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اور سبحانہ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بڑے پیارے پیارے شعر اعلیٰ حضرت کے جو قصیدہ معراج کے اندر موجود ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں میرے آقا پہنچے، اور وہاں پر قرآن پاک یہ فرماتا ہے فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی بالکل قرب اللہ تعالیٰ کے، اتنا اللہ نے عطا فرمایا اپنے محبوب کو، اور آگے فرماتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 3 قسم کے علوم عطا فرمائے۔ کتنے قسم کے جی؟ کتنے؟ 3 قسم کے علوم۔
ایک کے بارے میں فرمایا کہ محبوب یہ اپنے امت تک پہنچا دے، جیسے شریعت کے احکامات ہیں، یہ علم اپنی امت تک پہنچا دینا۔ دوسرے علم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرمانا جو اس کو سنبھال سکے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کو آپ نے عطا فرمایا وہ علم، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے کہ جو دوسری قسم کا علم میرے آقا نے مجھے عطا فرمایا، اگر میں تم لوگوں کو بتاؤں تمہیں سمجھ نہ آئے مجھے کافر کہنا شروع کر دو۔ اور تیسری قسم کا علم اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیرے اور میرے درمیان راز رہے گا، میں جانتا ہوں اور تو جانتا ہے۔ سید جبرائیل علیہ السلام جب یہ قرآن کی آیت لے کے کاف ہا یا عین صاد، انہوں نے کہا کاف، میرے آقا نے فرمایا علیم تو، ہا علیم تو، یا علیم تو، عین علیم تو، صاد علیم تو، میں جان گیا، میں پہچان گیا، میں سمجھ گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ وحی بھیجنے والا، میں وحی لانے والا، مجھے تو نہیں پتا اس کا کیا معنی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یا رسول اللہ فرماتے میں جان گیا، میں پہچان گیا، میں سمجھ گیا، یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا اس کے معنی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز کی بات ہے، تجھے کیا بتایا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، میں نے اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی۔ یا اللہ کیا وحی کی، کیا بات کی؟ ما اوحا، جو میں نے وحی کی تمہیں کیوں بتاؤں؟ یہ راز و نیاز کی باتیں تھیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا آپ نے جب دیدار کیا پھر اعلیٰ حضرت بولے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے بار بار اصرار کیا دیدار کا، تو اللہ نے فرمایا اپنی صفات کی تجلیوں میں سے ایک تجلی میں کوہ طور پہ ڈالتا ہوں، دیکھو دیکھ سکتے ہو تو اللہ نے ذات کی تجلی نہیں ڈالی، اپنی صفات کی تجلیوں میں سے ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی۔ تو کوہ طور پہ کیا ہوا؟ قرآن یہ بتاتا ہے وہ جو تھا تجلی برداشت نہ کر سکا اور سارا پہاڑ جل کے خاکستر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی مدہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس تجلی کے دیکھنے کی یہ برکت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں 80 میل کے فاصلے پر کالے پہاڑ پر چڑھنے والی کالی چیونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اندھیری رات میں، تاریک رات میں موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کے دیکھنے کے بعد، صفات کی تجلیوں میں سے ایک تجلی دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا یہ عالم ہو گیا کہ آپ 80 میل کے فاصلے پر کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ تو صفات کی تجلیوں میں سے ایک تجلی کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو نگاہ کا یہ عالم ہو گیا میرے آقا نے صفات کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ میرے آقا فرماتا ہے رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ یا صورت کے معنی صورت ہی کریں گے، شکل نہیں کریں گے، شکل کے لیے جسم چاہیے، تو اللہ تعالیٰ شکل سے جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میں نے اچھی صورت میں دیکھا۔ اور میرے آقا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اتنا دیکھتے رہے، اتنا دیکھتے رہے، اللہ فرماتا ہے، خود رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرا محبوب مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رکھا، آنکھ جھپکنا بھی بھول گیا، آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھتے رہے۔ میرے آقا جب اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہے تو آپ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 250 سال عمر ہے، ایک روایت میں 350 سال عمر ہے۔ سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور سرکار نے فرمایا سلمان میری آل میں سے ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی طویل عمر تھی ان کی۔ بہرحال کا بڑا پیارا واقعہ ایمان لانے کا مختصراً یہ ہے کہ یہ بکتے بکاتے غلام بنائے گئے تھے، اور جو آخری ایک بندے سے جب ملے تھے رہب سے، اس نے کہا تھا تو مدینے چلے جاؤ، اس کے قریب مرنے کا قریب آ گیا اس کا۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ آپ اچھے انسان تھے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی وصیت نصیحت کریں، کچھ میری کوئی رہنمائی کریں۔ انہوں نے کہا بیٹا اس طرح کرو، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، مدینہ شریف کا نام لیا، یثرب نام تھا اس وقت، وہاں چلے جاؤ، وہاں نبی آخر الزمان آئیں گے، اس پہ ایمان لے آنا۔ تو سلمان فارسی مدینہ شریف سے چل پڑے، تو راستے میں ان کو غلام بنا لیا گیا، لوگوں نے آ کے بازار میں بیچ دیا، بیچا بھی کہاں، بازار مصطفیٰ میں، مدینہ شریف بیچ دیا ان کو۔
بہرحال وہاں پہ مزدوری کیا کرتے تھے، غلام تھے یہ۔ ان کو پتہ لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے آ چکے تھے، تو اس کی نشانی آپ نے اس راہب سے پوچھی تھی کہ اس کی نشانی کیا ہوگی نبی آخر الزمان کی؟ آپ کہہ تو رہے کہ نبی آخر الزمان آئے گا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اس نے کہا اس کی نشانیاں 3 نشانیاں یاد رکھ لو۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ لے لے گا، تحفہ لے لے گا۔ تیسرا یہ کہ اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی، سٹیمپ ہوگی، مہر نبوت کندھوں کے بیچ میں۔ یہ 3 نشانیاں۔ اب جب ان کو پتہ لگا کہ وہ نبی آخر الزمان آ گیا ہے تو یہ گئے، تھوڑی سی کھجوریں یا کوئی چیز لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں میں گیا وہاں پر، میں نے کہا جی یہ آپ مسافر بندے ہیں، سفر کر کے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ ساتھی آپ کے ہیں، تو یہ میں کچھ صدقہ خیرات لے کے آیا ہوں تو یہ آپ لے لیں۔ تو آپ نے صدقہ، وہ جو مال تھا، کھجوریں تھی یا کیا تھا، تو آپ نے خود تو نہیں کھایا، وہ صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ سلمان فارسی فرماتے کہ میں نے یہ نشانی دیکھ لی کہ آپ نے صدقہ نہیں کھایا۔ تھوڑی کے بعد پھر میں کہتے ہیں وہ اور کچھ لے کے آیا، پھر میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ تو اس میں سے پھر حضور نے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ کہتے ہیں 2 نشانیاں پوری ہوگی، پہلے نہیں کھایا، اب کھایا، ہدیہ تحفہ قبول کر لیا۔ اب تیسری نشانی کون سی تھی؟ کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت دیکھنا۔ کہتے ہیں مجمع لگا ہوا ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اب میں پیچھے سے آیا کہ میں پیچھے جا کے دیکھوں، اب حضور پر چادر ڈالی ہوئی ہے، سرکار نے چادر مبارک ڈالی ہوئی ہے ایسے سر پہ، اب سر چادر ڈالی تو پیچھے کندھا بھی چھپا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میں پیچھے مڑا کے جا کے دیکھوں تیسری نشانی مہر نبوت ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں جو ہی میں پیچھے آیا سرکار نے چادر ہٹائی، فرمایا سلمان تیسری نشانی بھی پوری کر لو۔ سبحان اللہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں، وہ تجھ پہ عیا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو، اور تم کہتے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے بدبختو۔ سرکار دلوں کے حالوں کو بھی جانتے ہیں، جو تمہارے خیالات جو تم سوچتے ہو وہ بھی میرے آقا جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ نے ایک رشتے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھیجا کہ جاؤ میرا رشتہ دے کے گھر میں۔ آپ گئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر گئی تو وہ عورت کو دیکھا تو اس کا ایک رخسار میں تل تھا، بڑا پیارا ایسا تیل تھا کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے دیکھ کے۔ کہتے میں چلے گئے دیکھ کے واپس سرکار کی بار کے سوال میں، ہاں کیسا ہے، کیسا رشتہ ہے یہ، اگر نکاح کر لیا جائے اس کے ساتھ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نہیں کوئی خاص بات تو نہیں تھی، بس ٹھیک ہے۔ سرکار نے خاص بات کوئی بھی نہیں، نہیں یا رسول اللہ کوئی خاص بات نہیں۔ فرمایا جب تم نے تل دیکھا تھا تیرے رونگٹے کھڑے نہیں ہو گئے تھے، تیرے رونگٹے یہاں جا رسول اللہ یہ تو ہوا تھا۔ فرمایا یہی تو خاص بات ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بات بھی چھپاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور اللہ کا ایسا دیدار کیا، میرے آقا فرماتے ہیں من رآنی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اس میں 2 تفسیریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا، کیوں میں اپنے رب کو دیکھ کے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو بار بار اللہ کے پاس بھیجا اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ بار بار اللہ کے پاس جائیں، یہ رب کو دیکھ کے آئیں، پھر ان کی آنکھوں میں اپنے رب کو دیکھوں، اس لیے بار بار موسیٰ علیہ السلام، یہ تو نمازوں کا ایک بہانہ تھا، اصل میں یہ نشانہ تھا کہ بار بار مصطفیٰ اللہ کے پاس جائیں، بار بار اللہ کو دیکھ کے آئیں اور سرکار کی آنکھوں میں اللہ کے جلووں کو دیکھوں۔ یہ اصل حکمت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار، کوئی اور نبی بھی تو کہہ سکتا تھا نماز کمی کے لیے، بار بار ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا تحفہ ملا، کہا 50 نمازیں۔ یا رسول اللہ میری امت تو 2 نہیں پڑھتی تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ حدیث میں موجود ہے، بار بار پھر چکر لگایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 5 معاف ہوئی، ایک روایت میں 10 معاف ہوئی، 2-4 چکر آپ کے لگے۔ اب بندہ سوچے کہاں پہ گئے تھے، پھر کہاں پہ آئے، پھر بار بار آپ کس کے سہارے گئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ تعالی نے نمازیں کم کی ہیں، بار بار کم کی ہیں۔ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اے محبوب پھر جائیے، 5 بھی زیادہ ہیں۔ تو میرے آقا نے کندھوں کو ہلایا،
اور آپ نے بڑے فخر سے کہا، فرمایا مجھے اپنی امت پہ یہ امید ہے کہ میری امت یہ 5 نہیں پڑھنی۔ ہاں جی، نماز پڑھنی ہے۔ سارے احکامات زمین پہ نازل ہوئے ہیں، یہ نماز وحد حکم ہے جو آسمانوں پہ نازل ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے پاس بلا کر یہ تحفہ عطا کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نمازوں کی پابندی، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امت جو ہے وہ نمازیں تو 5 پڑھے گی لیکن ثواب اس کو 50 کا عطا کروں گا۔ اس سے نمازوں کی پابندی کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے نا، جس نے کہتے ہیں جو سینے ٹھنڈ پا دیتی، جسے سرکار کا سینہ ٹھنڈا کرنا ہے وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تو میرے آقا اس کے لیے رنجیدہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں۔ جو آقا ہمیں ہر مقام پر یاد رکھا اور ہم آقا کا جو دیا ہوا تحفہ ہے نماز، اس کی بھی قدر نہ کریں۔ اس لیے ہمیں نمازوں کی جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ آپ نے اس امت کو پھر بھی محروم نہیں رکھا، آپ نے فرمایا میں تو معراج کر آیا ہوں، تمہیں بھی محروم نہیں رکھا، نماز پڑھو گے تمہیں بھی معراج ہو جائے گی۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ آج کہ یا رسول اللہ یہ مقام کیسے ہمیں حاصل ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر یہ مقام حاصل نہیں تو پھر یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین کامل ہو جائے گا، ایمان پختہ ہو جائے گا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ نماز وہ صحیح طریقے سے ادا کرے گا، یہ نہیں کہ 2 ٹھونگے مار کے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا، صحیح طریقے سے نماز ادا کرے گا۔ اور اسی نماز کے بارے میں جو صحیح طریقے سے ادا کیجیے، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی نماز جو ہے برائیوں سے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی جو خاص طور پر پابندی کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے تقریباً 700 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ کہ مجھے نماز کی پابندی کریں گے جی آدھی کے پوری؟ اچھا ہمارا بھی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ٹرینڈ جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں جی؟ پڑھتے کتنی ہیں؟ غصہ نہ کرنا، ناراض نہ ہونا۔ کتنی رکعتیں ہیں جمعے کی؟ پڑھتے کتنی ہیں؟ اگر میں ویڈیو دکھا دوں نا، آپ کو ویڈیو لگی ہوئی ہے، ابھی دعا بھی نہیں ہوتی، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، 50 60 70 بندہ باہر جا چکا ہوتا ہے، ابھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا، 1 منٹ بھی ذکر نہیں ہوتا، نوٹ کر لینا بے شک، 1 منٹ بھی ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے لوگ ایسے بھاگتے ہیں کہ نہ جانے پتہ نہیں کیسے یا قیدی بن کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ہم یہ درس دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ بچوں جمعے کے دن کتنی رکعتیں ہیں؟ صرف 2 ہیں، 2 پڑھی اور ہو گئے۔ کتنے بندے جو جا کے گھر نمازیں پڑھتے ہوں گے بقایا سنتے نفل، کتنے بندے جو جا کے اپنے فیکٹری میں یا کارخانوں میں جا کے یہ پڑھتے ہوں گے، پریس میں جا کے پڑھتے ہوں گے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اکثریت ایسی ہے کہ وہ نماز کی جو رکعتیں وہ پوری نہیں پڑھتی۔ نفل چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن جو سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان کو تو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جمعے کی 14 رکعتیں ہیں، کتنی ہیں جی؟ کوشش کیا کریں کہ پوری نماز پڑھا کریں، پوری نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ کے جایا کریں۔ میرے آقا فرماتا ہے جو فرضوں کے بعد دعا مانگی جاتی ہے وہ زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے نماز پوری پڑھا کریں، جتنی رکعتیں ہوتی ہیں اتنی کوشش کر کے پڑھا کریں، کیونکہ یہ کل ہمارے کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔